بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ قیامت کے دن حساب نہیں، عذاب نہیں، پہلی صف میں جنتی۔ جبریل امین نے کہا وَلَا يَكْتَؤُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو جسم پہ داغتے نہیں، وَلَا يَكْتَؤُونَ، جسم پہ داغتے نہیں، وَلَا يَسْتَرْخُونَ، جھاڑ پھونک نہیں کراتے، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، بدشگونی نہیں لیتے، برا فال نہیں نکالتے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہوا یہ میری تقدیر ہے، یہ جو کچھ ہوا یہ میرے نصیبے کا معاملہ ہے۔ اللہ کی ذات پہ توکل کرنا، یہ وہ لوگ ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے ان 70,000 لوگوں کو جنت میں بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل کیا جائے۔ اللہ کتنی بڑی فضل! اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو بولے تو بلی آڑے آئی، انہیں دکھا، ہاں یہ گھر سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ چوکٹ بدلنا، یہ فلا نعوذ باللہ۔ آج مسلم معاشرے میں اتنے عقیدے کا بگاڑ آ گیا ہے۔ پیارے نبی کی جو مکی زندگی کو آپ دیکھو، پیارے نبی نے مکی زندگی میں آپ نے 13 سال آپ نے جو پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو تم لا الہ الا اللہ کو تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب نماز، روزے، زکوٰۃ ہے سب مدینے میں، مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کا پیغام دیا، عقیدے کا پیغام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرة ولا صفر ولا ہامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بیشبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الروم سے آیت کریمہ اور صحیح بخاری سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ماہ سفر اور موجودہ مسلمان، اس تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ حضرات، الحمدللہ ہم سب جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ سفر کا مہینہ ہے۔ سفر کا مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں اس سفر کے مہینے کو منحوس، نامبارک مہینہ سمجھتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ سفر کے مہینے میں خیر و برکت نہیں ہے، اسی لیے زمانے جاہلیت میں لوگ کوئی اہم کام، شادی بیاہ یا کوئی اور تقریب اس سفر کے مہینے میں کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے ان تمام غلط عقائد، باطل تصورات کو ختم کر دیا اور اسلام نے یہ پیغام دیا، اسلام ہمیں سمجھایا کہ کسی دن، مہینے، دن اور رات میں بذات خود نحوست نہیں ہے۔ نحوست، بے برکتی، انسان کے برے اعمال، انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس انسان کو نحوست لاحق ہوتی ہے۔ زمانے جاہلیت میں جتنے باطل اور غلط عقائد جو زمانے جاہلیت میں پائے جاتے تھے، افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج اسلام کے آنے کے بعد بھی آج بعض مسلمانوں میں یہ عقائد پائے جاتے ہیں جو زمانے جاہلیت میں پائے جاتے تھے۔ زمانے جاہلیت کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ سفر کا مہینہ برکت والا نہیں ہے، سفر کے مہینے میں یہ مصیبتیں بلائیں اترتی ہیں، سفر کے مہینے میں یہ سفر کا مہینہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، نہ جانے اس سفر کے مہینے کے تعلق سے کیا کیا غلط عقائد زمانے جاہلیت میں تھے اور آج بھی بعض لوگوں میں اس کی یہ مذموم حرکت، اس کی صفت آج بھی بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے۔
میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کیسے گمراہ تھے، کتنے غلط طریقے پہ وہ زندگی گزار رہے تھے. مثال کے طور پہ اسلام سے پہلے دنوں میں بدھ کے دن کو اور مہینوں میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. ہفتے کے جو 7 دن ہے نا، یہ 7 دنوں میں کون سا دن ان کو اچھا نہیں لگتا تھا؟ بدھ کا دن. چاشمبے کا دن آیا، بولے یہ کام اچھا نہیں، یہ دن اچھا نہیں. مہینوں میں سفر کے مہینے کو وہ درست نہیں قرار نہیں دیتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی، لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. بخاری مسلم کی حدیث ہے. پیارے نبی نے فرمایا لا عدوہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری متعدی نہیں. ایک مریض کے پاس ایک آدمی بیٹھا، یہ نہ سوچے اس کو جو بخار ہے، اس کو جو بیماری لگی ہوئی ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے وہ بیماری مجھے اٹیک کرے گی، وہ بیماری مجھے لگے گی. نہیں سمجھ. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری متعدی نہیں ہے. ولا طیرۃ، بدشگونی کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. ولا سفر، سفر کا معنی یہ منحوس نہیں ہے. ولا حامۃ، اور الو کی بھی کوئی حقیقت نہیں. یہ الو زمانے جاہلیت میں دنوں سے بھی فال لیتے بدشگونی، مہینوں سے بھی بدشگونی لیتے. زمانے جاہلیت میں پرندوں سے فال لیتے. کہیں سفر پہ نکلنا ہوتا، پرندہ لیتے، پرندے کو اڑاتے. وہ پرندہ سیدھے طرف اڑتا، ہاں ہمارا جانا صحیح ہے. وہ پرندہ اگر بائیں طرف اڑتا تو ہمارا جانا صحیح نہیں ہے. پرندوں سے فال بدشگونی زمانے جاہلیت کے لوگ لیا کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں لوگ انسان کو بھی منحوس سمجھتے تھے. اور آج بھی دیکھیے، صبح سویر کوئی آدمی کہیں سفر پہ جا رہا، کوئی پھٹے پرانے میلے کپڑے پہننے والا اگر کوئی آدمی دکھ گیا، ارے صبح صبح اس کی صورت دیکھ لیا. میں کوئی اچھے کام کے لیے جا رہا تھا، صبح صبح اس کی صورت میں دیکھ لیا. بعض لوگ انسانوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اس سے بدشگونی لیتے. غلط ہے، یہ غلط ہے. بدشگونی، بے برکتی، نحوست انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے، انسان کے برے عقیدے کی وجہ سے ہے، انسان کے برے عمل کی وجہ سے ہے. کہتے ہیں نا، خود کرے برا لعنت کرے شیطان پر. خود کرے برا لعنت کرے شیطان پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے مہینے کے تعلق سے فرمایا ولا سفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. سفر کے مہینے کو آج جو بے برکتی والا جو مہینہ سمجھے ہوئے ہیں، بعض لوگ کیا بولتے ہیں معلوم؟ سفر محرم کا مہینہ یہ ہمارے لیے غم کا مہینہ ہے، اس لیے محرم کے مہینے میں اللہ کے نبی کے نواز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. ابھی محرم کے بعد یہ دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ. سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی کے ایک اور نواز حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انتقال ہو گئے، اس لیے یہ سفر کا مہینہ درست. بعض عورتیں کیا بولتے ہیں، یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ 13 نمبر ہے. جو سفر کے مہینے میں 13 نمبر ہے. 13 نمبر کیا بھائی؟ زمانے جاہلیت میں 13 نمبر کا سلسلہ چلتا تھا. نمبر سے وہ بدشگونی لیتے تھے، نمبر سے 13 نمبر سے 13 تیزی نکال دیے. بس کم علم عورتیں کیا بولتی ہیں معلوم؟ یہ مہینہ آیا بولے تو یہ 13 تیری، یہ مہینہ ہمیں صحیح نہیں ہے، یہ 13 تیری کا مہینہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. ان لوگوں نے اسلام کو نہیں سمجھا، ان لوگوں نے قرآن کی آیتوں کو، نبی کی احادیث کو نہیں سمجھا. پیارے نبی نے فرمایا، اللہ کہتا ہے یوزین ابن آدم
آدم کا بیٹا مجھے اذیت دے رہا ہے، آدم کا بیٹا مجھے گالی دے رہا، اللہ کہہ رہا ہے آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے. کیسے گالی دے رہا؟ یسب الدہر، زمانے کو گالی دے رہا ہے، مہینے کو گالی دے رہا ہے، ٹائم کو برا بول رہا ہے، یہ وقت صحیح نہیں بول رہا ہے، یہ مہینہ صحیح نہیں بول رہا ہے. اس نے مہینہ، وقت، دن کو گالی نہیں بلکہ اللہ کی شان میں گالی دے رہا ہے. نعوذ باللہ. یسب الدہر، اللہ کہتا ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ میں چلا رہا ہوں، میرے حکم سے سورج نکلتا، میرے حکم سے سورج غروب ہوتا ہے، زمانہ میں چلا رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے، اور دیکھیں یہ آدم کا بیٹا اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، مہینہ اور ٹائم کو برا بھلا کر رہا ہے. سفر کے مہینے کے تعلق سے بعض لوگوں کی اتنے غلط عقائد، کچھ عورتیں اس سفر کے مہینے میں بلائیں مصیبتیں اترتی ہیں سمجھ کے چنے ابال کے صدقہ کر دیتی ہیں. کبھی توفیق نہیں ملی. اللہ کے نبی کی حدیث ہے تم صدقہ کرو، تم صدقہ کر کے اپنی بیماریوں کا علاج کر لو، بیماری سے شفا پاؤ. یہ حدیث معلوم نہیں، یہ سفر کا مہینہ آیا بولے تو کیا چنے لینا، وہ چنے ابال کے صدقہ کر دیے. یہ چنے ابال کے صدقہ کرے تو لوگ، عورتیں کیا سمجھتی ہیں، دیکھو یہ مہینے میں جتنے بلائیں اترنے والی تھے نا، یہ بلائیں پورے سب دور ہو گئے. لا حول ولا قوت، کتنا گندا خیال. آدمی کا رجحان، آدمی کا عقیدہ اللہ رب العالمین پہ ایمان مضبوط ہونے کے بجائے کسی چیز، کسی دن، کسی وقت پہ آدمی کا یقین ہو رہا ہے اور اللہ کی ذات پہ اس کا توکل، اس کا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 106 اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. نفع نقصان کی مالک کون ہے؟ فائدہ پہنچانے والا کون ہے؟ نقصان کرنے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے تم اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، تم اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو. وہ غیر اللہ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، وہ غیر اللہ نہ تمہیں نقصان کر سکتے ہیں. فَإِن فَعَلْتَ، اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کو نفع نقصان کا مالک سمجھے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرو گے تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. قرآن کہتا ہے غیر اللہ کو نافع، غیر اللہ کو ضار، نفع نقصان کے مالک سمجھنا یہ ظالم لوگ ہیں. قرآن کہہ رہا ہے سورہ یونس آیت نمبر 106. سورہ یونس آیت نمبر 106. حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ اللہ نے ایک سورت اتار دیا، سورہ یونس. اور آپ جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام قوم میں توحید کا کام کر رہے تھے، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، دین سمجھا رہے تھے، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے رہے تھے. قوم نہیں مانی تو یونس علیہ السلام غصے میں آ گئے، بہت بیزار ہو گئے، بستی کو چھوڑ کے چلے گئے. ہمارا کام دعوت دینا ہے، سمجھانا ہے، بولنا ہے، بتانا ہے. اب اس کو ہدایت ملتی ہے نہیں ملتی وہ اللہ کی مشیت. ہمارا کام کیا ہے؟ بڑے پیار محبت سے دین کا کام کرتے رہنا ہے. یونس علیہ السلام غصے میں آ کے نکل گئے. قرآن کہتا ہے کیا یونس علیہ السلام نے یہ سوچا، یہ گمان کیا ہے کہ ہم ان پہ قدرت نہیں رکھتے ہیں، ہم بچ جائیں گے؟ سمجھ، ہم یونس علیہ السلام کیا یہ خیال کرے کہ میں بچ جاؤں گا، بستی کو چھوڑ کے چلیں گے؟ ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ یونس علیہ السلام کے لیے کیا ہوگا. بالآخر سفر میں نکلے. حضرت یونس علیہ السلام کس کا لقمہ بنے؟ مچھلی کا لقمہ بنے. اسی لیے کہتے ہیں ذنون، مچھلی والے بولتے ہیں. یونس علیہ السلام کو مچھلی والے کہتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، قرآن کہتا ہے فنادى في الظلمات. یاد کرو یونس علیہ السلام کو وقت کے ایک نبی ہیں، انہوں نے اندھیروں میں اللہ کو یاد کیا. فنادى في الظلمات، اندھیروں میں انہوں نے جو پکارا، اللہ کی توحید کا سہارا لے کے اللہ کو یاد کیا، کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تو پاک ہے، اللہ میں ظالموں میں سے ہو گیا. یہ دعا کے پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے پھر باہر نکالا. اس مصیبت سے نجات پانے میں
حضرت یونس علیہ السلام نے کیا رول ادا کیا، آخر و عمل کیا تھا؟ جس مصیبت میں حضرت یونس علیہ السلام تھے اس مصیبت سے بچنے کے لیے انہوں نے اللہ کی توحید کا سہارا لیا، رب کی ذات پہ ایمان، رب کی ذات پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ ایمان۔ چھوٹی چھوٹی مصیبت، کیا کی چھوٹی مصیبت پریشانی، کیا کیا عجیب عجیب سوچتے ہیں۔ نظر توڑنے کے واسطے وہ نمک انگار میں ڈالتے ہیں، ہاں دھاگے بن لیتے ہیں، ہاں پتہ نہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، ہمارے اعمال قبول ہے، ہماری جمعہ کی نماز قبول ہے، ہمارے حج عمرے قبول ہیں، ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول ہیں۔ قرآن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی اس حال میں انتقال ہو گیا وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے بھائی؟ میرا رب اللہ، اللہ کیا کیا کام کرتا ہے؟ اللہ بیمار کرتا ہے، بخاری مسلم کی روایت، اللہ بیمار کرتا ہے، اللہ صحت دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذلیل کرتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ انتقال ہو گیا، نبی نے فرمایا دخل الجنہ، یہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایمان کی استقامت، ایمان پر مضبوطی، اس کے صحیح عقیدے کی وجہ سے جنت کا مستحق ہے۔ اس سلسلے میں کئی ایک واقعات صحابہ کرام کے، اسلاف کی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اور ہمارے اسلاف نے توحید کے لیے انہوں نے کیا، انہوں نے ثابت قدمی انہوں نے پیش کی۔ ایک مثال، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، کون نہیں جانتا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، ایک غلام تھے، ایک غلام تھے۔ جب وہ ایمان والے ہو گئے، جب ایمان ان کے دل میں راسخ ہو گیا، کفار مکہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پہ، دیکھتے ہوئے پتھروں پہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اور ان سے کہا بلال آپ یہ کہو میں ایمان سے ہٹ گیا، میں عقیدہ چھوڑ دیا، آپ یہ بولو۔ بلال حبشی رضی اللہ اس مصیبت کو، اس پریشانی برداشت کرتے ہیں، اور اس مصیبت میں بھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کیا ایمان تھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال غلام تھے، بلال کا جسم کمزور تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ کا جسم کمزور تھا لیکن ایمان مضبوط تھا، جسم کمزور ایمان مضبوط تھا۔ یہی ایمان کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی بن گئے۔ آخری بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، ابھی چھوٹے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں آپ کو چند باتیں سکھاتا ہوں، چند باتیں سکھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جو کلمات سکھائے ان میں ایک کلمہ یہ تھا، اے بچے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جا رہا ہے پوری امت جمع ہو جائے، آپ یہ جان لو پوری امت جمع ہو جائے، آپ کو نفع پہنچانے کے لیے کوشش کریں، نفع نہیں دے سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ کی مقدر میں نفع لکھ دیا ہے۔ پوری امت جمع ہو جائے، پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائے، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کریں، نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان آپ کو ہوگا جتنا آپ کی مقدر میں اللہ لکھ دیا ہے۔ بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث پیارے نبی نے فرمائی، آپ نے فرمایا مجھے میری امت بتائی گئی، میری امت بتائی گئی۔ اللہ کے نبی
نبی سے کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے. جب اللہ کے نبی کو آپ کی امت بتائی گئی, آپ سے کہا گیا آپ کی اس امت میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یہ خوشخبری سننا ہی تھا. اللہ کے نبی سے کہا گیا یہ آپ کی امت, اس میں 70,000 لوگ حساب نہیں, کتاب نہیں, عذاب نہیں, جنت میں جائیں گے. اللہ کے نبی سنتے ہی فرماتے ہیں اے جبریل, بغیر حساب کے, بغیر عذاب کے انہیں سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا. آخر وہ کام کیا کریں گے, کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی, ان کی اعمال کیا ہوں گے جو بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ, کیا شان ہے, کیا ان کی خوش نصیبی ہے. روز محشر قیامت کے دن حساب نہیں, عذاب نہیں, پہلی صف میں جنتی. جبریل امین نے کہا ولا یکتؤون, یہ وہ لوگ ہیں جو جسم پہ داغتے نہیں. ولا یکتؤون, جسم پہ داغتے نہیں. ولا یسترخون, جھاڑ پھونک نہیں کراتے. ولا یتطیرون, بدشگونی نہیں لیتے, برا فال نہیں نکالتے. وعلی ربہم یتوکلون, وہ اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرتے ہیں. یہ جو کچھ ہوا یہ میری تقدیر ہے, یہ جو کچھ ہوا یہ میرے نصیبے کا معاملہ ہے. اللہ کی ذات پہ توکل کرنا, یہ وہ لوگ ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے ان 70,000 لوگوں کو جنت میں بغیر حساب کے, بغیر عذاب کے جنت میں داخل کیا جائے. اللہ کتنی بڑی فضل. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو بولے تو بلی آڑے آئی, انہیں دکھا, ہاں یہ گھر سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ چوکٹ بدلنا, یہ فلاں فلاں, نعوذ باللہ. آج مسلم معاشرے میں اتنے عقیدے کا بگاڑ آ گیا ہے. پیارے نبی کی جو مکی زندگی کو آپ دیکھو, پیارے نبی نے مکی زندگی میں آپ نے 13 سال آپ نے جو پیغام دیا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لوگو تم لا الہ الا اللہ کو تم کامیاب ہو جاؤ. اب نماز, روزے, زکوٰۃ ہے سب مدینے میں. مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کا پیغام دیا, عقیدے کا پیغام دیا. بھائیو, اس ضمن میں بہت ساری باتیں ہیں. ہر آدمی کو چاہیے اپنا محاسبہ کرے, عمل کرے اور اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرے. سورہ کہف کی آیت ہے, ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس سے اللہ ان کی مہمان نوازی کرے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح العقیدہ زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ لا علمی میں جو غلط عقائد کے شکار ہو گئے ہیں, اللہ انہیں اچھی ہدایت اور اللہ اچھی سمجھ عطا فرما. اللہ ہم سب کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے, اس کا مطالعہ کرنے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پروردگارا, نیکی میں اللہ برکتیں ہیں, اللہ ہم سب کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے. اللہ گناہ میں نحوست ہے, گناہ میں نحوست ہے, گناہ میں بے برکتی ہے. اللہ ہم سب کو گناہوں سے دور رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب نوجوانوں کو اللہ اسلامی نوجوان بنا دے, اللہ صف اول کا نمازی بنا دے. اللہ تیرے گھروں کو اللہ ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مسجد آمنہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے۔ مسجد آمنہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔